بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کرنے کے 67 اجر و ثواب۔ آج اس حوالے سے ہمارا آخری سیشن ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم 55 نمبر سے آج سٹارٹ لیں یا 54 سے، میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک فریز میں پچھلے دہرا دوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایک اوور ویو مل جائے کہ ہم نے اب تک کیا سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اجر و ثواب ایک حاجی کو ملتا ہے حج کرنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے ایک اہم رکن پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حاجی کو یہ ثواب ملتا ہے کہ جو حج کرنے کی غرض سے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری یا ضمانت یا گارنٹی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اجر و ثواب کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر لے لی ہے، اب اس کو وہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حج جہاد کے بعد افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ آج میں اس کی احادیث اب نہیں دہرا رہی، صرف ریوائز ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا۔ چوتھے، پانچویں اور چھٹے نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ ایک حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، وہ یہ ہے کہ حجاج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مہمان ہونا ایک اجر و ثواب ہے، ایک اعزاز ہے، ایک آنر ہے۔ اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آج آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کے مہمان ہیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ اب اگر یہ اللہ سے سوال کریں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے۔ تو یہ جو حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں ان کو ایک اجر و ثواب یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بخشش کرے گا اور ان کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ یہ ہم نے ایک حدیث میں 3 اجر و ثواب سیکھے تھے، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ 7ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حج مبرور قیامت والے دن حاجی کے نامہ اعمال میں تمام نیک اعمال میں سر فہرست ہوگا، سب سے اوپر ٹاپ پہ ہوگا، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے حج مبرور کی کہ حاجی کے باقی تمام نیک اعمال اور حج مبرور کے درمیان اتنی زیادہ فضیلت ہوگی، اتنے زیادہ والیوم کے ساتھ کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی یہ اتنا زیادہ فضیلت والا عمل اس دن نکلے گا۔ 8ویں اور 9ویں اور 10ویں نمبر پر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سیکھا تھا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک، اور ایک حج مبرور یہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ تو 2 اجر و ثواب ایک حاجی کو ملے، ایک تو اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، اور دوسرا اسے جنت میں داخلے کی خوشخبری عطا کر دی جاتی ہے۔ 10ویں اور 11ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا جب حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے تو یہ اس کی تنگ دستی، حاجی کی فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں یہ سیکھا تھا کہ یہ جو حج ہے یہ پے در پے کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس میں علماء کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پے در پے کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب حج سے فارغ ہو تو عمرہ کرو، اور جب عمرے سے فارغ ہو تو حج کرو، اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ حج کرنے کے بعد درمیان میں کچھ وقت گیپ آ جائے، 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد دوبارہ حج کے لیے اب عمرہ کرنے کے بعد نکل پڑو، اور حج کرنے کے بعد پھر دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے نکل پڑو، تو آگے پیچھے یہ کرتے رہو۔ اور اس حوالے سے اس کی جو خوشخبری ہے، جو اجر و ثواب ہے، دنیا میں یہ اجر و ثواب ہے کہ یہ حج کرنے والے کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اور آخرت کا ثواب یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس میں یہ بھی سیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں کسی شخص کو صحت اور تندرستی کے 5 سال عطا کروں اور اس میں وہ مالی طور پر بھی فراوانی اس کے پاس ہو اور پھر بھی وہ میرے گھر کی طرف نہیں آئے گا تو ایسا شخص محروم ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 5 سال میں ایک حج یا عمرہ ضرور کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک مثال میں سیکھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کئی دفعہ حج کیے، مور دین 50 ٹائمز انہیں موقع ملا، اور انہوں نے وہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے۔
باوجود اپنی تمام تر مصروفیات کے علماء کرام اپنا حج کے لیے وقت ضرور نکالتے تھے۔ 12ویں نمبر پر ہم نے سیکھا کہ حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی خاطر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے اجر و ثواب کے لیے نکلتا ہے تو اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ساقط ہو جاتے ہیں، گویا وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ 13ویں نمبر پر ہم نے سیکھا کہ بہترین جہاد حج مبرور ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو بہترین جہاد کہا ہے۔ 14ویں نمبر پر ہم نے سیکھا کہ حج 2 جہادوں میں سے ایک جہاد ہے۔ ایک تو وہ جہاد ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جہاد ہے جو حاجی کرتا ہے، تو اس کو بھی 2 جہادوں میں سے ایک جہاد کہا گیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے، جب تم اپنی کمانیں رکھ دو تو کجاوے کس لو تاکہ حج کے لیے نکل پڑو۔ تو گویا مسلمان یا تو اس جہاد میں مصروف رہے یا پھر وہ حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کا رخ اختیار کر لے۔ 15ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حج ہر کمزور کا جہاد ہے، اور کمزور میں بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور کمزور میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جو اپنی زندگی میں جہاد میں حصہ نہیں لے پائے، تو انہیں چاہیے کہ کم از کم وہ اپنی زندگی میں حج کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ 16ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حج اور عمرہ کرنا یہ بڑوں کا، بچوں کا اور کمزوروں کا اور خواتین کا جہاد ہے، اور اسے جہاد کا درجہ دیا گیا ہے۔ پھر 17ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے جتنا ثواب پاتا ہے۔ تو رمضان میں خاص طور پر عمرہ کرنا اور ذوالقعدہ میں عمرے کرنا یہ بہت ہی فضیلت والے مہینے ہیں، اور ان میں عمرے کا ثواب دیگر مہینوں میں عمرہ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ 18، 19 اور 20 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حجاج جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ لیتے ہیں، ان کے درجات بلند کرتے ہیں، اور ان کے ہر قدم پر ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب کسی حاجی کا جانور پاؤں اٹھاتا ہے تو یہ 3 چیزیں اس کو عطا ہوتی ہیں، ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ سواری کا جانور جب پاؤں رکھتا ہے دوبارہ یہ نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ 21ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حاجی یا حج کرنے والے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ جس دن سورج غروب ہوتا ہے مینا میں، اس دن ساتھ ہی حاجیوں کے گناہ بھی غروب ہو جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی اتنی جلدی مغفرت کا پروانہ حاجی کو عطا کر دیا جاتا ہے کہ اس دن کا سورج ڈھلتے ہی ساتھ ہی اس کے گناہ بھی سارے صاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے جو کہ حاجی کو عطا کیا جاتا ہے۔ 22 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ تلبیہ کے الفاظ کو دہرانا اور اعتدال کے ساتھ آواز کو بلند کر کے پڑھتے جانا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے تھے حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ اپنے صحابہ کرام کو بتائیے کہ وہ اپنی آوازوں کو اعتدال کے ساتھ بلند کریں اور تلبیہ کے الفاظ کو جو ہے وہ دہراتے جائیں۔ تو جیسے اب ہمارا کل سے شروع ہو جائے گا عشرہ ذوالحجہ، تو اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تکبیرات کے الفاظ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اس ذکر کو اپنی زبان پر جو ہے وہ جاری کر لیں۔ 23ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العج والسج من افضل الاعمال، حج اور سج بہترین نیک عمل ہیں اور بہت فضیلت والے ہیں اللہ کے ہاں۔ حج سے مراد ہے تلبیہ کہنا جو کہ لبیک اللہم لبیک کے الفاظ ہیں، اور السج سے مراد ہے قربانی کا خون بہانا، یعنی حاجی اپنے حج کا آغاز کرتا ہے تلبیہ کہنے سے اور اختتام کرتا ہے اس کو قربانی دے کر، تو وہاں سے لے کر یہاں تک کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جب کوئی حاجی نیک اعمال کو سر انجام لاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین اعمال ہوتے ہیں۔ 24 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ تلبیہ کے الفاظ کو دہرانا، لبیک اللہم لبیک کے جو الفاظ ہیں ان کو دہرانا حج کی علامت ہے، اور ان کو دہرانے پر بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر تاکید کی کہ اپنے ساتھیوں کو کہیے کہ وہ یہ حج کی علامت ہیں، ان الفاظ کو بلند آواز سے اعتدال کے ساتھ دہراتے رہیں۔
25 26 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی تحلیل کے الفاظ لا الہ الا اللہ کہنے والا الفاظ کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں. یعنی آپ نے کل سے جو تلبیہ اپنے جو شروع کرنے ہیں تکبیر اور تحلیل کے الفاظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پوری جو تکبیرات جب آپ کہیں گے تو آپ بھی ثواب میں شامل ہیں. ان کے ختم کرنے پر آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں ولا کبر مکبر قط، اور جب بھی کوئی اللہ اکبر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ توحید پر مشتمل الفاظ ہیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں تو یہ سب سے عظیم ترین نیک عمل ہے کہ آپ توحید کو پہچانتے ہیں. 27 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ تلبیہ کے الفاظ بلند کرنے والوں کے دائیں طرف اور بائیں طرف زمین کے آخری سروں تک کل مخلوقات ان الفاظ کو دہراتی ہیں، اور قیامت والے دن ان الفاظ کے دہرانے کی گواہی دیں گی اور انہیں اس کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. 28 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنا ایک گردن چھڑانے کے برابر ثواب ہے. اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مکۃ المکرمہ میں ہوں اور اللہ کے گھر میں ہوں تو سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ آپ اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہیں. دن میں 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ آدھے گھنٹے کے وقفے سے اٹھ کے آپ کی بہترین عبادت وہاں پہ یہ ہے، آپ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو بار بار طواف کرتے رہیں. تو یہ جو آپ کا طواف کرنا ہے اس پر آپ کو ایک گردن کے آزاد کرنے کا ثواب حاجی کو ملتا ہے. یہ 28 نمبر پہ اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ ہے. 29 30 اینڈ 31 نمبر پہ حاجی کو جو ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا 7 دفعہ طواف کرنے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. کچھ اسی قسم کا انعام حاجی کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنے گھر سے اپنی سواری پر نکلتا ہے، اس کی سواری کا ہر پاؤں اٹھنے پر اور ہر پاؤں رکھنے پر یہ ثواب ملتا ہے. پھر جب اس کی سواری رک جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ طواف کرنے پر اس کو اتنے ہی ثواب، اسی طرح سے وہ ثواب اس کا جاری رہتا ہے، اور اب اللہ کے گھر کا طواف کرنے پر یہ ثواب ملتا ہے. 32 نمبر پر اللہ کے گھر کا طواف کرنا عبادت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسے کوئی نماز کی حالت میں ہو. اور یہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سیکھا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ایسے ہی عبادت ہے جیسے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہو. لہٰذا تم اس میں کوئی بات نہ کرو، اور اگر کرنا ہی ہو تو خیر کے کلمات کہو. یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں خیر کے کلمات سے مراد یہ ہے دعائیں کی جائے، گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. دنیاوی گفتگو سے اپنے آپ کو اسی طرح دور رکھا جائے جیسے نماز میں آپ دنیاوی گفتگو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. 33 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حجر اسود کے لیے شوق اور محبت کا اظہار کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب حاجی حجر اسود کا التزام کرتا ہے اور اس کو چھوتا ہے اور اس کو چومتا ہے تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. 34 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حجر اسود قیامت والے دن اپنے چھونے والوں اور استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا. یہ اس کا ایک اور اجر و ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس حجر اسود کو قیامت والے دن زندہ حاضر کیا جائے گا. یہ جاندار ہوگا. وعلیکم السلام. اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھ رہا ہوگا، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ بات چیت کر رہا ہوگا، اور یہ اپنے ہر چھونے والے کو پہچان لے گا اور پھر اس کے حق میں گواہی دے گا. یہ بھی ہم نے سیکھا تھا. 35 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ یہ جو رکنین ہیں جن میں ایک حجر اسود ہے اور ایک مقام ابراہیم ہے، یہ جن و انس کے گناہوں کو صاف کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جنات بھی حج کرتے ہیں، کیونکہ جنات بھی مسلمان ہیں اور جنات نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو قبول کیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ ان دونوں کو چھونے والے جو بھی جنات اور انسان ہیں
ان کے گناہوں کی معافی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ 36 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے جسے ملتزم کہا جاتا ہے، وہاں پر وقت گزارنا، دعائیں کرنا اور وہاں پر جو ہے نوافل کی ادائیگی، اس کا بھی حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ 37 نمبر پر ہم نے سیکھا کہ رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے موتیوں میں سے 2 موتی ہیں، یاقوتتان پتھر، یہ وہ پتھر ہیں جو کہ جنت سے لائے گئے ہیں، اور اس حوالے سے ان دونوں کو جو ہے اور ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا نور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، یعنی حجر اسود کا جو نور تھا اور مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے اس کا جو نور تھا اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس نور کو نہ مٹاتے تو مشرق و مغرب، زمین کے مشرق و مغرب اس سے روشن ہو جاتے۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کو مٹانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کائنات ہماری وہ کیپیسٹی نہیں رکھتی کہ ان کے نور کی متحمل ہو سکتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو مٹا دیا تاکہ یہاں کی جو مخلوقات ہیں ان کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو ہمیں وہ کیپیسٹی عطا کی جائے گی، وہ جسم عطا کیے جائیں گے، وہ اعضاء عطا کیے جائیں گے جو اس کائنات کے مطابق طاقت رکھیں گے، اور ہم وہاں کی چیزوں کو دیکھ سکیں گے اور وہاں کی خوبصورت چیزوں کو ہم دیکھ سکیں گے۔ 38 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ 38 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حجر اسود کو چھونے سے اور مقام ابراہیم کو چھونے سے اللہ رب العزت کے حکم سے حاجی کو ثواب عطا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شفا عطا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر اس حجر اسود کو بنی آدم کے گناہ نہ پہنچتے، یعنی یہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کی تاثیر میں کمی ہوئی ہے، تو اسے اگر کوئی بھی مریض چھو لیتا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوتا، وہ کافر ہی کیوں نہ ہوتا، اس کی بیماری جاتی رہتی۔ تو اس میں اتنی یعنی تاثیر اس پتھر میں تھی، اور اس کی وہ شفا کی جو تاثیر ہے وہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ڈم پڑ گئی ہے۔ لیکن اب اگر کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنے اپنی نیت اور اپنے اپنے اخلاص کے مطابق جب اس کو چھوتے ہیں تو ان سے بہت ساری بیماریوں سے ان کو شفا ملتی ہے۔ اور آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم وہاں چلے گئے تو ہماری ساری بیماریاں ختم ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ 39 نمبر پر ہم نے سیکھا کہ زمزم کا پانی، حاجی زمزم کا پانی پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ بھی شفا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ شفا پہنچانے والا پانی ہے۔ 40 اور 41 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ زمزم کے پانی کو وہ استعمال کرتا ہے جو زمین پر سب سے بہترین پانی ہے، یہ بھوکے کی بھوک کو مٹاتا ہے اور پیاسے کی پیاس کو ختم کرتا ہے، یعنی یہ کھانے کی جگہ بھی ہے اور یہ پینے کی جگہ بھی ہے۔ اور پھر اس میں تیسری کوالٹی ہے کہ اس میں بیماریوں کا علاج بھی پایا جاتا ہے، اس میں شفا بھی پائی جاتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ میں تھا تو میں بیمار ہو گیا تو میں زمزم کے پانی سے اور سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کر لیتا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو سورہ فاتحہ کا وہ ورد کرتے رہتے اور ساتھ وہ زمزم کا پانی استعمال کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو سارے اجر و ثواب ہیں ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور اون انٹینشنز، ہماری نیتیں، ہمارا خلوص اللہ تعالیٰ کے لیے کس حد تک ہے، اتنا ہی ہم ان چیزوں سے مستفید ہوں گے۔ 42 اور 43 نمبر پر حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے دنیا اور آخرت کا، وہ یہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا جو ثواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یہ سعی کرو، اللہ تعالیٰ نے اس سعی کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ 44 نمبر پر جو ایک حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے پر 70 افراد کی گردنیں آزاد کرنے کا، بنی اسماعیل کی اولاد میں سے 70 افراد کی گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق۔ 45 اور 46 نمبر پر حاجی جب اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں یا کچھ اپنے سر کے بال چھوٹے کرواتے ہیں تو اس میں دونوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں ہیں، تاہم جو منڈواتے ہیں ان کے لیے 3 دفعہ مغفرت کی اور رحمت کی دعا ہوئی، اور جو چھوٹے کرواتے ہیں ان کے لیے 1 دفعہ یا 2 دفعہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا رحم کرے۔ تو اس لحاظ سے سر کے بال منڈوانا افضل ہے
اور ان کو چھوٹے کروانا کم فضیلت والا عمل ہے۔ 47 نمبر پر جو حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ سر منڈوانے والوں اور اپنے بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے مغفرت کی یا گناہوں کی بخشش کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 48 نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے جو اجر و ثواب ایک حاجی کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے سر کے بال منڈواتا ہے تو اس کے سر کے ہر بال کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور ایک برائی مٹا دی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں وہ گھر سے چلا تو اس کی سواری پر ہر پاؤں اٹھنے پر اور رکھنے پر اس کو یہ 3 ثواب ملے، وہ ان سے محروم نہیں ہوا، باقی نیکیاں بھی کر رہا ہے۔ پھر طواف کرنے پر بھی یہ 3، اب وہ قربانی کر کے سر منڈوانے پہ پہنچا تو اس کے ہر بال کے بدلے میں، جو کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنے سر سے اترے ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب مسلسل عطا کر رہے ہیں۔ 49 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ یہ جو عرفات میں لوگ کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں حاجی، اللہ رب العزت کو یہ گیدرنگ اتنی پسند ہے اور یہ اجتماع مسلمانوں کا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں، خاص مقرب فرشتوں کے سامنے عرفات والوں پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو گویا ایک حاجی کے جو ہے وہ حصے میں اس دن اللہ تعالیٰ کا فخر بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فخر آتا ہے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ہمارا کیلنڈر ہے اس میں کسی دن بھی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد میں اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنی بڑی تعداد میں عرفہ کے دن کرتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ اس دن مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور پھر وہ ان کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ جتنا ان کے کبھی سال میں یا دن اور رات میں کبھی قریب نہیں آئے تھے۔ پھر اسی طرح سے 50 اور 51 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم جو دعائیں کرتے ہیں ان کی فہرست میں افضل ترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے کی جاتی ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کو بڑی پسند ہے وہ دعا۔ 52 اور 53 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ عرفہ والوں کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور حدیث کے مطابق حتیٰ کہ اگر کوئی حج مبرور کے مقام کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس نے جو حقوق العباد کے حوالے سے کوئی کوتاہیاں بھی کی ہیں وہ بھی میرے ذمے ہیں۔ یعنی ویسے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ڈسٹنکشنز والے لوگ ہوں گے کہ جن کے حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اس حوالے سے بڑی بحث کی ہے علماء کرام نے۔ عمومی قاعدہ یہی ہے کہ حج سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں یا اتنا بڑا کوئی ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں، اور یہ میں نے بہت تفصیل سے اپنے پچھلے لیسن میں یہ حدیث آپ لوگوں سے شیئر کی تھی۔ 54 نمبر پہ، اور یہ ہمارا آخری پوائنٹ تھا پچھلی دفعہ، کہ عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں الیوم المشہود کہا گیا ہے، یعنی مشہود کہا ہے، اور یہ ہمارے یعنی وہ دن جو گواہی کا ہوگا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الموعود یوم القیامتی، سورۃ البروج میں ایک دن کا ذکر کیا گیا ہے جسے الیوم الموعود کہا گیا ہے، یہ دراصل قیامت کا دن ہے۔ والیوم المشہود یوم عرفہ، اور یوم مشہود بنیادی طور پر عرفہ کا دن ہے۔ والشاہد یوم الجمعۃ، اور یوم جمعہ کو شاہد کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ 3 دن ہم مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم ہیں۔ ایک قیامت کا دن ہے، الیوم الموعود سے مراد یہ ہے وہ دن جس کا سب سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم سب سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن تمام مخلوقات آسمان و زمین کی اکٹھی کر کے اللہ کے سامنے حاضر کر دی جائیں گی، یہ قیامت کا دن ہے۔ یہ بہت اہم دن ہوگا، اس دن ہمارے فیصلے ہونے ہیں، اس دن ہمارے رزلٹ نکلنے ہیں، ہمیں نتائج ہمارے حوالے کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے ان دنوں کی، اور یہ تینوں دن اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ دوسرا ہے والیوم المشہود، گواہ، عملوں پر گواہ دن، اسے عرفہ کا دن کہا گیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہم دن ہے۔
انسانوں کی زندگی میں اور کیلنڈر میں پورے سال میں جو دن آتے ہیں یہ افضل ترین دن ہے۔ والشاہد یوم الجمعاتی، اور تیسرا جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فضیلت والا ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اسی روز ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ دن یہودیوں کو عطا نہیں کیا گیا، یہ دن عیسائیوں کو عطا نہیں کیا گیا۔ وہ اسی وجہ سے مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں کہ انہیں جمعے جیسا افضل ترین دن عطا کیا گیا۔ اور جمعے کے دن کی جو بے تحاشا فضیلتیں ہیں 40 کے قریب، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہی وہ دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی، اور ظہر کا وقت جس وقت مسلمان جمعے کی نماز ادا کر کے اپنے گھروں کو پلٹ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے صف بند اس وقت میں ہو کے ظہر کے وقت صف بند ہو جائیں گے، اور صفوں میں کھڑے ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی کے بعد وہاں سے پلٹیں گے اور اپنے اپنے راستوں پہ روانہ ہو جائیں گے اور جنت میں اپنے گھروں کے جا کے تالے کھولیں گے۔ جی یہ جو جمعے کا وقت ہے یہ اتنا فضیلت والا ہے کہ جو منظر، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے اپنے جوتے ڈھونڈ کے پلٹنے کی تیاریاں کر رہے تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے فرمایا عین اسی وقت یا اسی طرح سے جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے اعمال کی جواب دہی کے بعد فارغ ہو کے جنت کے محلات کو روانہ ہو رہے ہوں گے۔ انہیں پتہ ہوگا خود سے کہ اب ہم نے یہاں سے فلاں جگہ جانا ہے اور ہمارا وہ اگلا ٹھکانہ ہے۔ تو جو جمعے کا دن ہے اس کی تقریباً 40 کے قریب فضیلتیں ہیں، یہ بہت فضیلت والا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 دنوں کی قسم کھائی ہے، الیوم الموعود، الیوم المشہود والشاہد۔ اب اس حوالے سے ذرا دیکھیے کیا کیا تفاسیر یا ہمارے مفسرین کیا کیا بتاتے ہیں۔ شاہد جمعہ کا دن ہے کیونکہ جمعہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح سے مشہود یوم عرفہ ہے، موعود قیامت کا دن ہے، اور یہ عظیم ترین دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی راتیں بڑی افضل ہوتی ہیں اور یہ سال کے فضیلت والے دن ہیں۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، پورے سال کے دنوں پر جب سورج طلوع ہوتا ہے ان 3 دنوں سے یا ان 2 دنوں سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں۔ فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، جمعے کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھ دی ہے جو کہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق لیلۃ القدر کی رات میں ایک گھڑی کی طرح ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے اور لیلۃ القدر کی رات میں ایک گھڑی ہے، جس کو کوئی پا جائے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں جمعے کے دن کو پانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جمعے کا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت فضیلت والا دن ہے اور اس سے ہمیں دور رکھنے کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جمعے کے دن میں گھڑی ایسی ہے کہ جسے اگر مومن پا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی خیر کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اگر کسی شر سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اسے اس شر سے بچا لیتے ہیں۔ 55 نمبر پر دیکھیے، آج کا لیسن اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ عرفہ کا دن مسلمانوں کے دین اسلام کے مکمل ہونے کا دن ہے۔ تو حاجی کو ایک اجر و ثواب یہ ملتا ہے کہ وہ عرفہ کے دن کو عین اس طرح سیلیبریٹ کرتا ہے جیسا کہ اسے سیلیبریٹ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو اعتراف کرتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے طارق ابن شہاب کہتے ہیں، اور یہ حدیث سنن الترمذی کی ہے، کہ قال رجل من الیہودی، یہودیوں میں سے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہم پر نازل ہو جاتی، اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اگر یہ آیت وہ یہودی کہتا ہے ہم پر نازل ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو اپنی عید بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج آپ کا دین یعنی بہت بڑی نعمت آپ پہ مکمل ہو گئی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فقال عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی لاعلم، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے، ای یوم نزلت هذه الآیہ، کس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعۃ، یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ہمارے ساتھ وہاں موجود تھے، اور وہ دن جمعے کا دن بھی تھا۔ یعنی 2 فضیلتیں اس دن اکٹھی ہو گئی تھیں، ایک فضیلت یہ ہے کہ عرفہ کا دن ہے،
اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جمعے کا دن بھی ہے، تو دو عظیم دن جب اکٹھے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتہائی مقدس اور برکت والے اوقات ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لگنا چاہیے۔ تو یہ جب اس نے بات کہی تو یہودی گویا آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ان آیات کے نازل ہونے پر خوشی کا وہ اظہار نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان فرمایا کہ ہم نے اس دن دوہری خوشی منائی ہے، ہم نے عرفات کا دن بھی گزارا ہے اور وہ جمعے کا دن بھی تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ عید کسی دن منانی ہے یا نہیں، یا تہوار کس دن منانا ہے، اس کے لیے ہم شریعت کے پابند ہیں۔ اپنی مرضی سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اب یہ عید آ گئی ہے یہ منا لو اور اب یہ عید آ گئی ہے یہ منا لے۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، کیونکہ اس روز ایمان مکمل ہوا۔ تو ایمان اس سے پہلے نامکمل تھا، تمام اعمال کے ساتھ مکمل ہوا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے وہاں صرف فرض نمازوں تک ایمان رہا، اور جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو حلال حرام سے لے کر حج تک کے تمام امور مسلمانوں کے لیے بیان کر دیے گئے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو گویا 55 نمبر پر ایک حاجی کو حج کرتے ہوئے یہ اجر و ثواب ملتا ہے کہ وہ عرفہ کے دن کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرتا ہے جس طرح کہ اس کے کرنے کا حق ہے۔ اور ہم جو نان حاجیز ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشی کا اظہار ہے۔ مسلمان کی خوشی کا اظہار یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناچ گانا کرتا ہے، مسلمان خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور شکرانے کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کرتا ہے، اور اس دن خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دعاؤں کی ایک فہرست تیار کر لیں کہ ہم نے روزے کی حالت میں بیٹھ کر، اور آپ بھی دو فضیلتیں اکٹھی کر لیں گے۔ ایک تو وہ عرفہ کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، اور وہ دن ہے جس دن نزول فرماتا ہے، آگے پیچھے رات کے وقت فرماتا ہے، تو دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اور ساتھ آپ نے ایک فضیلت یہ بھی اکٹھی کر لی کہ اس دن روزہ بھی رکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں مانگنی ہیں اس دن خوب دعائیں مانگے اور اسے اپنے لیے دعا کا دن بنا لیجئے۔ تو یہ عشرہ ذوالحجہ میں کرنے والا ایک اور کام ہمارے پاس آ گیا ہے۔ 56 نمبر پر جو حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ رمی کرتا ہے تو اس رمی کے بارے میں، اور آپ جانتے ہیں رمی کیا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا، تو جب وہ کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا یہ رمی کرنا قیامت والے دن اس کے لیے نور بن جائے گا۔ اور قیامت والے دن ہم سب کو نور کی ضرورت ہوگی، کسی کے پاس تھوڑا سا ہوگا، کسی کے پاس بہت زیادہ ہوگا، جو کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے سب کے کام آئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رمیت الجمار کان ذلک نورا یوم القیامت، جب تم حج کی حالت میں رمی کرتے ہو یعنی کہ شیطان پر کنکریاں پھینکتے ہو تو یہ تمہارے لیے عمل قیامت والے دن نور کا باعث بن جائے گا۔ 57 نمبر پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جتنی کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں ہر کنکری کے اگینسٹ آپ کے لیے حاجی کے لیے یہ اجر و ثواب ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر ایک کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ، اور تمہارا کنکریاں پھینکنا یا مارنا، فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاتٍ، تو ہر کنکری کے بدلے میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، رمیتہا جو تم نے پھینکی، تکفیر کبیرۃ من الموبقات، وہ کبیرہ ہلاک کرنے والے گناہ جو تمہیں ہلاک کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 58 اور 59 نمبر پر دیکھیے حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے، الشیطان ترجمونا، تم شیطان کو کنکری مارتے ہو، وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ تَتَّبِعُونَ، اور تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا ثواب پاتے ہو۔ تو یہ اگلا ثواب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما اتی ابراہیم خلیل اللہ المناسک، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے پہنچے، عرض له الشیطان، تو شیطان ان پر پیش ہو گیا، اور یہ مجھ پہ اور آپ پہ بھی پیش ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم حج کا پلان کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی بہانہ سمجھا دیتا ہے، وہ دیکھو پیسے خرچ ہو جائیں گے، ایک ہی کرنا کافی ہے زندگی میں، تمہارے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، کیا آپ گھر والوں کو آپ تنگ کریں گے،
ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں وہ ہمیں بھی سکھاتا ہے. تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شیطان پیش ہو گیا عند جمرۃ العقبۃ، جمرہ عقبہ کے پاس. فرماہ بسبع حصیات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر 7 کنکریاں پھینکی. حتی ساخ فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. کنکریوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ان کنکریوں کی وجہ سے زمین میں دھستا چلا گیا. ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے سینیریو کو. چھوٹی سی کنکری ہوتی ہے، چلے اتنی بڑی ہو جائے گی، 1 انچ کی ہو جائے گی، اس میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ کوئی جو مخلوق ہے وہ زمین میں دھستی چلی جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوت ایمانی تھا، وہ قوت ایمانی جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آگ میں چھلانگ لگائیں گے، اور آگ ان پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے ہم جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں اس میں ہماری قوت ایمانی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور وہاں سے ہمارے گریڈز میں ویریشنز آتی ہیں. ثم عرض له عند الجمرۃ الثانیہ، پھر دوسرے جمرے کے پاس جا کے ظاہر ہوا. فرماہ بسبع حصیات حتی ساخ فی الارض، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 عدد کنکریاں اس پہ پھینکی اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا. ثم عرض له عند الجمرۃ الثالثۃ، پھر تیسرے جمرے کے پاس جا کے دوبارہ پیش آیا. فرماہ بسبع حصیات حتی ساخ فی الارض، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس پہ 7 کنکریاں پھینکی یہاں تک کہ شیطان زمین میں دھستا چلا گیا. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں الشیطان ترجمون، تم بھی اپنے والد کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کو کنکر مارتے ہو جیسے انہوں نے شیطان کو کنکر مارے تھے. وَمِلَّةِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ تَتَّبِعُونَ، اور یہاں پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کرنے کا. تو آپ اس وقت شیطان کے اوپر یہ ثابت کر دیتے ہیں ہم آپ کے فالوورز نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. آپ شیطان پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکا نہیں سکے تھے، آپ ہم مسلمانوں کو بھی نہیں بہکا سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ شیطان کا بار بار ظاہر ہونا دراصل اس لیے تھا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکا سکے اور حج کے ارادے سے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے واپس لوٹا سکے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ آپ جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور اس سنت ابراہیمی کو آپ دنیا کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ زندہ کر رہے ہیں. اور اس سے شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو رسوا ہونا شروع ہوا تھا وہ آپ کے ہاتھوں تک آج تک رسوا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ اس کو مزید رسوا کرتے چلے جاتے ہیں. تو حاجی کو یہ اجر و ثواب ملتا ہے 58 اور 59 نمبر پر کہ ایک تو اس نے شیطان کو رسوا کیا کنکریاں مار کے، اور دوسرے نمبر پر اس کو نا امید کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر کے. اب اس کے بعد 60 نمبر پر دیکھیے جو حاجی کو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رضا حاصل کرنے کے لیے جو قربانی کا خون بہایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان جو خرچے کرتا ہے صلہ رحمی پر خرچ کرنے کے بعد یہ سب سے بہترین خرچہ ہے. میں اور آپ خرچے کرتے ہیں نا، اپنے خرچوں کی ذرا فہرست بنائیے. بچوں کی سالگرہ پہ خرچ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پسند نہیں ہے، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی میں خرچ کر دیا. آپ جو خرچے کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خرچہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے قربانی کے جانور کا خون بہانا. تو قربانی کے جانور کو خریدنا، اس کی پرورش کرنا، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈیولپ کرنا. ہمارے ہاں تو اب یہ رواج بن گیا نا کہ ایک دن پہلے گئے یا عید والے دن گئے جانور خریدا اور قربان کر دیا. تو یہ اصل میں یہ اس قربانی کے فلسفے اور روح کے خلاف ہے. اصل میں طریقہ کار جو ہے وہ یہ تھا، صحابہ کرام قربانی کے جانور 2-2 3-3 مہینے پہلے خریدا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پیٹ اینیملز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، یا آپ کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر جب وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگے اور آپ نے اس کی خدمت کا ثواب بھی پا لیا، تو جب آپ اسے لٹا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے اس لمحے جب ذبح کرتے ہیں اور وہ آپ کی طرف ان نظروں سے دیکھتا ہے
کہ بھائی میں تو آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا تھا، ہم اکٹھے کھیلتے تھے، ہم کھاتے تھے، ہم پیتے تھے، آج آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت اپنے ایموشنز کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ اصل امتحان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ قربانی کہیں ہو جائے اور اس میں آپ کے ایموشنز انوالو نہیں ہیں تو وہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جانور جو ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ غالباً پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک بکرا جب بکا تو وہ اپنے مالک سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا، اور تصور کیجئے کہ مالک کی جو کنڈیشن تھی، مالک بھی رو رہا تھا اور بکرا بھی رو رہا تھا، اور اگر وہی مالک لٹا کر اس کے گلے پر جب چھری چلائے گا تو اسے ساری زندگی یاد رہے گا کہ ایک جانور مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا اور میں نے اسے اللہ کی خاطر۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا حوصلہ کیا، اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی خاطر پہلے لا کے جنگل میں رکھا اور پھر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ تو آپ فیل نہیں کر سکتے قربانی کی فلسفی کو جب تک آپ جانور خرید کے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈیولپ نہ کر لیں اور پھر آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور میں نے ایک گھر میں دیکھا کہ جس دن جانور قربان ہوا، بچوں نے رو رو کے اس جانور کا گوشت نہیں کھایا، وہ بیٹھتے تھے، روتے تھے اور اٹھ جاتے تھے۔ یہ ہے اصل روح قربانی کی، کہ آپ نے اللہ کی خاطر اپنی ایک ایسی چیز قربان کر دی جس کے ساتھ اب آپ کی بہت مضبوط اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو چکی تھی۔ اور خاص طور پر میں نے وہ لمحات دیکھے کہ جب اس وقت رحم کی اپیل ہوتی ہے جانور کی آنکھوں میں، اور وہی جانور جس کو آپ روزانہ وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ جاتا تھا، آپ اسے بہلاتے تھے، کھلاتے تھے، اور جب آپ اس دن اس کی رسی کھولتے ہیں وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے آج پھر یہ مجھے لے کر جا رہے ہیں، مجھے کھلائیں گے پلائیں گے، اور آپ اس کو لٹا کر جب اپنی ایموشنز اور اس کے ایموشنز کو اوور کم کر کے اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو پھر سنت ابراہیمی پوری ہوتی ہے۔ یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ کوئی قربانیاں نہیں ہیں، یہ تو کاروائیاں ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو قربانی کا اصل فلسفہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 مہینے تک قربانی کے جانور کی خدمت کرتے تھے، اس کو کھلاتے پلاتے تھے، اچھی خوراک، قربانی کرنے کے لیے قرض بھی اٹھا لیتے تھے، قربانی کرنے کے لیے قرض تک بھی اٹھا لیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ دین کے کام زیادہ اہم تھے اور وہ اس پر خوش دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ہم نے تو اپنا قربانی کا جانور دیکھا بھی نہیں ہوتا، باہر سے کوئی خریدتا ہے، باہر کوئی ذبح کرتا ہے اور پیکٹ گوشت کے ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، یہ قربانی نہیں ہے اور یہ قربانی کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو 60ویں نمبر پر اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مسلمان جو خرچے کرتا ہے ان خرچوں میں سے صلہ رحمی پر خرچ کیے گئے خرچے کے بعد سب سے بہترین خرچہ اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور پر جو کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ حدیث دیکھیے جیسے کہ عبد البر نے اپنی کتاب التمہید اور صحیح الترغیب میں بیان کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نفقۃ بعد صلۃ الرحم، صلہ رحمی کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے، اعظم عند اللہ، اس کے بعد سب سے فضیلت والا خرچ اللہ کے ہاں، من احراق الدم، وہ ہے جو قربانی اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ ریسنٹلی میں نے آپ سے غالباً ایک حدیث شیئر کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ایک ہی سیشن میں 7 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، وہ آپ کے اپنے تھے۔ تو بہترین قربانی وہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کریں، اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے تمام گھر والوں کو اس وقت لا کے پاس کھڑا کر لیتے تھے تاکہ وہ قربانی کے اس فلسفے کو اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ تو پوری فیملی اس کو مل کے کرے، اللہ کے حضور اس کو پیش کرے، بجائے اس کے کہ پروفیشنلی وہ باہر سے سارے کام کر دیے جائیں۔ 61 نمبر پر جو اجر و ثواب ایک حاجی کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو قربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب اب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا کریں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا نَحْرَكَ، اب رہی تمہاری قربانی، فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، یہ اب تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہو گئی ہے، یعنی آپ کے بینک بیلنس میں چلی گئی ہے۔ اب جو آخرت میں آپ کا اکاؤنٹ کام آنا ہے اور جو بیلنس کام آنا ہے اس میں یہ قربانی بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہ قیامت والے دن پل صراط پر سواری ثابت ہوں گی اپنے کرنے والوں کے لیے۔ 62 نمبر پر جو اجر و ثواب ایک حاجی کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا وہ خرچ کرتا ہے اور جتنی زیادہ مشقت وہ اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اسے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کسی کی اگر مشقت زیادہ ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی وہاں جاتے ہی بیمار ہو گیا، فلو ہو گیا،
اب اس نے سارا حج بھی کیا اور ظاہر ہے کہ ایک صحت مند حاجی کے مقابلے میں اس نے مشقت اٹھائی، یا اسے یہ مشقت اٹھانی پڑی کہ وہاں جا کے اسے کوئی فیسلٹی نہیں مل سکی، مثال کے طور پر اور اس نے شکوہ بھی نہیں کیا، وہ صبر کے ساتھ لگا رہا، مثال کے طور پر اسے ٹینٹ میں اچھی جگہ نہیں مل سکی، بوفے کا اچھا کھانا نہیں مل سکا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ہم وہاں حج کرنے گئے ہیں، وہاں بوفے اگر نہیں بھی ملتا تو خیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زمزم اور کھجور کافی ہے، یہ 2 چیزیں ضرورت پوری کر سکتی ہیں۔ یا مثال کے طور پر اس کی مشقت میں اس لیے اضافہ ہو گیا کہ اس کی سواری راستے میں خراب ہو گئی، یا وہاں پر بجلی چلی گئی، کوئی فالٹ آ گیا، یعنی کسی بھی وجہ سے اگر کسی حاجی کی مشقت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے خرچ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی مشقت اور اس کے خرچ میں اضافے کے باعث اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بھائی اس نے مینا کا پورا دن بجلی کے بغیر گزارا تھا اور بہت مشکل تھا، 46 ٹیمپریچر پہ پورا دن بجلی کے بغیر یہ عبادت میں مصروف رہا، تو وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ حج کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ کہنا کہ مجھے بوفے میں یہ چیز نہیں ملی، مجھے یہ والی بوٹی نہیں ملی اور وہ والی بوٹی ڈال دی گئی، یا کھانے میں مرچیں بہت زیادہ تھیں، یہ ساری بہت ہی سیکنڈری قسم کی چیزیں ہیں۔ تو اس حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمرے میں ان سے کہا، ان لک من الاجر علی قدر نصابک و نفقتک، جتنا تم تھکی ہو اور جتنی تم نے مشقت اٹھائی ہے اور جتنا تم نے خرچ کیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہے گئے ہیں۔ 63 نمبر پر دیکھیے، ایک حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی کسی حاجی کو حج کی تیاری میں مدد دی، یا اس کے جانے کے بعد پیچھے سے اس کے گھر والوں کا خیال رکھا، ان کی خیر خبر لیتا رہا، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو ایک حاجی کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ حج کرنے کے لیے یہاں سے نکلے ہیں، اور یہ علماء کرام اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، راستے میں آپ نے کسی حاجی خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہیں، اس ٹیم سے بچھڑ گئی ہیں جس کے ساتھ وہ نکلی تھیں، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو آگے جا کے اس کے جو ان کا گروپ تھا اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ آپ نے ایک حاجی کو حج کی مدد میں، حج کی تیاری میں مدد دی ہے، آپ کو اب اس کا بھی ثواب ہے۔ گھر بیٹھے ہیں، آپ حج پہ نہیں گئے ہیں، آپ کی فیملی میں سے، دوست احباب میں سے، عزیز رشتہ داروں میں سے، اسٹریٹ والوں میں سے کوئی گیا ہے، آپ پیچھے سے ان کے بارے میں خیر خبر لیتے رہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کی کوئی بزرگ والدہ ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ان کا بیٹا گیا ہوا ہے، چلے میں ٹائم دے لوں، تو یہ آپ کا حاجی کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے، اس کے نتیجے میں گھر بیٹھے آپ کے لیے حج کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے ان کے گھر والوں پر کوئی خرچ کر دیا ہے کہ چلیں جب آپ کے پیرنٹس آئیں گے، ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتا ہے، کسی مریض کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑ جاتا ہے، تو آپ جا کے حاضر ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے یہ نیبر جو ہیں حج سے واپس نہ آ جائیں، چلے میں ان کا خیال رکھوں، تو جب تک وہ حج سے واپس نہیں آتے آپ وہ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے لیے گھر بیٹھے اجر و ثواب حج کا ہے، اور اس سے حج کرنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کا رحمت اور اس کا فضل بہت وسیع ہے، ان کو اپنے حج کا ثواب ملے گا اور آپ کو ان کو حج میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ فیسیلیٹیٹ آپ خود اگر حاجی ہیں اور دوسروں کو کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کو دوہرا اجر مل گیا حج کا۔ مثال کے طور پر آپ عرفات پہنچے، بڑے سے ٹینٹ میں سونے کی جگہ ملی، آپ نے پہلے سب کو بنا کے دی اور اپنی جگہ کسی بوڑھی خاتون، بزرگ خاتون کے لیے چھوڑ دی، آپ نے ایک حاجی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اب آپ کو حج کا ثواب، ان کے بھی حج کا ثواب ملے گا۔ کسی تک کھانا پہنچا دیا ہے، کسی گمشدہ کو اس کے گروپ تک پہنچا دیا، اس کے کیمپ تک پہنچا دیا، تو وہاں حج کی حالت میں بھی اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو حاجی گئے ہیں ان کی خیر خبر رکھنا اور ان کے کام آنا اور ان کے گھر والوں کی خیر خبر رکھنا، یا ان کو حج پہ جاتے ہوئے آپ نے کوئی تیاری میں مدد دی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو بھی حج کا اسی طرح سے ثواب ملے گا۔ اس حوالے سے زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جہز غازیا، جس نے کسی غازی کو جہاد پہ جانے کے لیے تیاری کروائی، اور اس میں کوئی لمٹ منیمم میکسیمم کی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں خرچ کیے یا 100 روپے خرچ کیے یا کوئی ایک چیز دے دی بس، او جہز حاجن، یا کسی حاجی کو تیاری کروائی، مثال کے طور پر آپ کے پاس احرام پڑا تھا، آپ نے کہا مت خریدنا، میرے پاس ہے، میں دیتا ہوں یا میں دیتی ہوں،
یا آپ نے اس کے اوپر کچھ اماؤنٹ اسپینڈ کر کے اس کو اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، او خلفہ فی اہلہ، یا اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کا خیال کیا، او فطر صائما، یا کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، کان لہ مثل اجورہم، اب اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ان تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے ثواب ہے، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو بھی حج کا ثواب ہے، آپ کو بھی حج کا ثواب ہے، انہیں بھی روزہ رکھنے کا ثواب ہے، آپ کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب ہے، کیونکہ آپ نے اس کا روزہ کھلوایا ہے۔ وہ ایک کھجور بھی ہو سکتی ہے اور وہ دسترخوان پہ 8-10 ڈشز بھی ہو سکتی ہیں، منیمم میکسیمم کی کوئی شرط نہیں۔ 64 نمبر پر دیکھیے، جو اجر و ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حاجی کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھ بچے کو بھی لے جاتا ہے تو بچے کے لیے حج کا ثواب الگ ہے اور بڑے کے لیے حج کا دوہرا ثواب ہے، ایک جو حج اس نے خود کیا اور ایک جو اس نے اپنے بچے کو بھی کروایا۔ وہ بچہ شیر خوار بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 7 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے ہم سے کچھ باتیں کر رہے تھے، رفعت امرأۃ صبیا لہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک خاتون نے اپنا چھوٹا بچہ اٹھا کر ایسے بلند کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، فقالت یا رسول اللہ، اور کہا ہے اللہ کے رسول، الہذا حج، کیا اس بچے کے لیے بھی حج کا ثواب لکھا جائے گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں، وَلَكِ اجر، اور تمہارے لیے اس کا بھی اجر ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون گھر کی حج کرنا چاہتی ہیں اور مرد حضرات پہلے کر چکے ہیں لیکن کوئی ایک والنٹیئر ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، تو اس ساتھ ولی کو، جانے والے محرم کو جو ہے دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ ایک تو اس نے خود حج کیا اور دوسرا اس نے گھر کی خاتون کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اسی طرح سے بچے ہیں، اور میں نے آپ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ شیئر کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا ایک اور اظہار ہے کہ چھوٹے بچے اگر نیکی کے کاموں میں انگیج کیے جائیں تو ان کی نیکیوں کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے، لیکن اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ نہیں لکھتے۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچے نے اگر موسیقی سن لی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ابھی ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لیکن چھوٹے بچے نے اگر روزہ رکھا ہے اور آپ کی ترغیب دینے پر رکھا ہے تو آپ کو بھی اس کے روزے کا ثواب ہے اور اسے بھی اپنے روزے کا ثواب ہے، اور اس میں آپ کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ بچوں کا ثواب لکھ لیتے ہیں، لیکن بچوں کے سے ہونے والے گناہوں کے جو بارے میں ان کی جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں سے ملے روحا کے مقام پر اور پوچھا من القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ قالو، تو ان سب نے کہا المسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ فقالو، تو ان سب نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ قال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول۔ فرفعت الیہ امرأۃ صبیا، تو ایک خاتون نے اپنا چھوٹا بچہ جس کی عمر 4 سے 5 سال کے درمیان ہوگی اسے بلند کیا، فقالت، اور کہا الہذا حج، کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے؟ قال نعم ولکی اجر، ہاں اور اس کے لیے اس پر تمہارے لیے اجر ہے۔ تو خوشخبری ہے گھر کے اس سربراہ کے لیے اور اس خاتون کے لیے جو اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ عمروں پہ تیار کر کے لے کے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حج پہ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور ایک اور صحابی جن کا نام اس وقت مجھے بھول رہا ہے، انہوں نے اپنی حدیث میں بتایا کہ میں 7 سال کا تھا جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ تو چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ نیکی کے کاموں میں شامل رکھنے سے آپ کو ان کا وہی اجر و ثواب ملے گا جیسے آپ خود ایک نیکی کا کام کر رہے ہوں۔ 66 نمبر پر حاجی کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی گھر سے حج کی نیت سے نکلے اور اگر اس کا انتقال حج کے دوران ہو جاتا ہے، قیامت تک ہر روز اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو اپنے گھر سے عمرے کی نیت سے نکلے اور اس کا وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے، قیامت تک اس کے لیے ہر روز عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات، جو گھر سے حج کی نیت سے نکلا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، کتب اللہ له اجر الحاج الی یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک
حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ ومن خرج معتمرا، اور جو عمرے کی نیت سے نکلا، فمات، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، کتب اللہ له اجر المعتمر الى یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ومن خرج غازیا فمات، اور جو غازی یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، کتب اللہ له اجر الغازی الى یوم القیامت، قیامت تک اس کے لیے غازی کا اجر لکھا جاتا ہے۔ 67 نمبر پر جو کہ آخری اجر و ثواب ہے، ایک حاجی کو ملتا ہے، من مات ملبیا بعث ملبیا، جو تلبیہ کی حالت میں انتقال کر جائے، قیامت والے دن تلبیہ کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اسی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بہت اچھی موت ہے، نیکی کی حالت میں انتقال کرنا، اور نیکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے روانہ ہونا، اور اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ قیامت والے دن اس کے حالات اس پر گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ بڑے خلوص نیت سے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کی خاطر گھر سے نکلا تھا، تو اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا ایک دفعہ پھر۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، خر رجل من بعیرہ، ایک شخص اپنے سواری سے گر گیا، فوقص، اور کچل ڈالا اس کو اس کی سواری نے، فماتا، گردن کچلی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے دھو، وکفنوہ فی ثوبیہ، انہی 2 کپڑوں میں اس کو کفن دے دو، ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر نہ ڈھانپو، فإن اللہ یبعثہ یوم القیامۃ ملبیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اسے تلبیہ کرتے ہوئے تلبیہ کے الفاظ کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائیں گے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ قیامت کا دن جزا کا دن ہے، اور جو نیک عمل انسان اس دنیا میں کرتا رہا ہے، جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے جسم پر اور اس کے وجود پر ان اعمال کا اثر ہوگا، اور وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ وہ اسی حالت میں تلبیہ کے الفاظ بلند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ 67 اجر و ثواب جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے لکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں متعدد دفعہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج مبرور والا مقام عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھر کا طواف کرنے، سعی کرنے اور دوبارہ ان نیک اعمال میں حصہ لینے کا ایک اور موقع عطا فرمائے، اور ہمارے حجوں کو اور ہمارے پیاروں کے کیے گئے حج کو حج مبرور کے طور پر قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔